اب سیمینار کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اور سب سے پہلے میں دعوت خطاب دوں گا حافظ عاکف سعید صاحب، امیر تنظیم اسلامی پاکستان اور نگران انجمن خدام القرآن سندھ۔ جناب حافظ صاحب اس سیمینار کا اوپننگ خطاب فرمائیں گے، جس میں اس سیمینار کی غرض و غایت، اس کے مقاصد اور اس میں جو اہم موضوعات زیر بحث آئیں گے انشاءاللہ کہ شریعت کیا، کیوں اور کیسے، اس پر محترم حافظ عاکف سعید صاحب خطاب کا آغاز کرتے ہیں۔ میں آغاز ہی میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ آج کے اس سیمینار میں جو اصل میں تنظیم اسلامی کی جانب سے ہے اور بہت ہی اہم موضوع ہے، وقت کا بہت اہمیت کا حامل اور حساس اور نازک موضوع کہ شریعت کیا، کیوں اور کیسے، اس میں خطاب کرنے نہیں آیا بلکہ میزبان کی حیثیت سے میں آپ حضرات کو خوش آمدید کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور خاص طور پر جو ہمارے مقررین ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے اور خوش آمدید بھی کہنا ہے کہ ہماری دعوت پر انہوں نے وقت نکالا اور ہماری رہنمائی کے لیے یہاں تشریف لائے۔ میں عنوان کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جس کی طرف محترم اور معزز ہمارے جو مقررین ہیں ان کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ابھی ذکر ہوا تھا سواد کا، یہ شریعت کا موضوع اس وقت پھر زبان زد عام و خاص ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، آپ سب کو معلوم ہے، اور سواد کے اندر جو ابھی کہا گیا کہ وہ وادی لہو تر بتر ہے، کوئی شک نہیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں کھل کر، ایک یہ کہ نفاذ شریعت کا مطالبہ کرنے والوں کے ساتھ اور پھر وہاں کی جو خاص حالات ہیں اس میں فوجی ایکشن، اس کا کیا جواز ہے، کتنا جواز ہے، جواز نہیں ہے، حقائق کیا ہیں، میڈیا کیا پیش کر رہا ہے، اور ایک پروسیس جس کا آغاز ہوا تھا بڑے صحیح انداز میں کہ سواد کے علاقے میں جو بھی جرائم پیشہ لوگ آ چکے ہیں، ہماری 9/11 کی جو ہمالیہ جتنی بڑی غلطی تھی اس وقت کہ امریکہ کی حمایت کی، فرنٹ لائن الائی بن گئے کس کام میں؟ افغانستان کی اسلامی حکومت کو ختم کرنے میں، اسلام اور مسلمانوں کو ضد کرنے، اور بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ان کا نام و نشان مٹانے کی امریکی مہم میں ہم ان کے ساتھ شامل ہوئے، اور پھر امریکہ کے ڈکٹیشن پر ہم نے اپنے ہی لوگوں پر حملے کرنے شروع کیے، فوجی ایکشن شروع کیا، پکڑ دھکڑ شروع کی، اس کے بدلے میں ڈالر وصول کیے۔ اس سب کے نتیجے میں جو اس وقت انتشار کی کیفیت ہے، جو بگاڑ آیا، جو فساد فی الارض وہاں پر تھا، اس کو سنبھالنے کا بہت صحیح طریقہ تھا جس کا آغاز ہوا تھا۔ صوفی محمد صاحب کو بلایا گیا تھا کہ وہ آئیں اور امن قائم کرنے میں ہماری مدد کریں۔ ان کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا، 20 سال سے چلا آ رہا تھا کہ اس علاقے میں شریعت چاہیے ہمیں۔ قاضی کوٹ، AMP کی حکومت نے یہی کیا کہ ہم آپ کا مطالبہ مان لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجیے، اور یہاں پر جو جرائم پیشہ افراد آ گئے ہیں کہ طالبان کے پردے میں، اس کے بھیس میں، ان کو پکڑنے میں ہماری مدد کیجیے۔ یہ ایک بڑا صحیح قدم تھا جو تھا کہ شریعت نافذ ہو جائے، اور صوفی محمد صاحب جو اس علاقے میں بڑا اثر رکھتے ہیں، وہ ایک درویش آدمی ہیں، بڑے مخلص آدمی ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں شریعت کے لیے۔ 20 سال کا ان کا جو ہے ایک ریکارڈ وہاں کے لوگوں کے سامنے ہے، اور وہ پرامن رہے، ان کو استعمال کیا جائے، اور ان کے ذریعے جو ہے وہ پھر جو اصل پاکستان کے دشمن عناصر وہاں آ چکے ہیں، را کے ایجنٹ ہوں، موساد کے ہوں، CIA کے پھیلائے ہوئے، وہ جو کانٹے بچھائے گئے ہیں اس علاقے کے اندر پچھلے 8-10 سال کے اندر، ان سب کو چننے کے لیے ایک پروسیس کا آغاز کیا جائے۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بہت المناک داستان، اور اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک تو یہ کہ لفظ شریعت ہی کو مذاق بنا دیا گیا، شد پریشہ خواب من از کثرت تعبیرہ، اور اسی پہلو سے آج کا یہ سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے، کیونکہ اشکالات اٹھائے گئے، کیا شریعت جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پر لائی جاتی ہے؟ صوفی محمد صاحب کی شریعت ہمیں قبول نہیں ہے،
طالبان کی شریعت ہمیں قبول نہیں ہے، تو پھر شریعت ہے کیا؟ کس کی شریعت؟ یہ جو سوالات اٹھے ہیں اور اس حوالے سے جو پھر جس قسم کی باتیں کہی گئی شریعت کے بارے میں، شریعت کی سزاؤں کے بارے میں لرزہ طاری ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے غضب کو بھڑکانے کی کوئی کسر جو ہے اس میں چھوڑی نہیں ہے۔ یہ ساری جو سچویشن ہے اس میں وضاحت کے لیے کہ اصل میں شریعت ہے کیا اور کیوں، کیا ضروری ہے نفاذ شریعت یا بےمانی ہے معاذ اللہ، جو اس لیے کہ ہم نے تو اس کو بےمانی سمجھا۔ 63 سال ہو گئے پاکستان میں شریعت کا نفاذ نہیں ہو سکا، اور ہمیں کوئی احساس زیاں بھی نہیں ہے۔ پوری پاکستانی قوم، اس کا یہ بنیادی مسئلہ نہیں ہے کہ شریعت کا نفاذ ہو، بدقسمتی سے۔ تو کیا یہ کوئی اضافی شے ہے اور کوئی ہمیں آپشنل اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ دے دیا تھا کہ تمہارے پاس آپشن ہے، شریعت تو میں تمہیں عطا کرتا ہوں، تم نافذ کرو یا نہ کرو، بات کوئی نہیں ہے، فرق کوئی واقع نہیں ہوتا، جنت میں تمہاری سیٹ ریزرو ہے، اللہ کے ہاں تم پھر بھی اسی طرح وفادار شمار ہوگے۔ سوچنے کی بات ہے، شریعت کیوں؟ بلکہ اصل سوال تو یہ ہونا چاہیے کیوں نہیں؟ کیف یہ ہے جو جس کا جواب انشاءاللہ اور اس میں رہنمائی ہمیں علماء سے چاہیے۔ اور میں اپنی ایک جو کچھ سمجھ پایا کہ شریعت کے حوالے سے جو یہاں پر غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں کہ صوفی صاحب کی یا طالبان کی ہمیں منظور نہیں ہے، تو کیا ہر شخص کی، ہر فرقے کی، ہر مسلک کی، ہر مکتب فکر کی شریعت علیحدہ ہے؟ تو جو علماء موجود ہیں میں ان سے دستبردہ گزارش کروں گا کہ میری اصلاح کر دیں کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد جب یہ بحث اٹھی تھی اور ہمارے دینی طبقات نے مطالبہ کیا کہ یہاں کا دستور اسلامی ہوگا، تو اس وقت کے سیکولر طبقات نے یہ بات جو ہے اس کو بھی مذاق کا نشانہ بنایا۔ اس کی شریعت اہل حدیث کی شریعت نافذ کریں، شیعہ کی کریں، دیوبندی کی کریں، بریلوی کریں، یہاں تو سب کی شریعتیں اسلامی سب کی الگ ہیں۔ بہت بڑا طعنہ تھا۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا آپ کو علم ہوگا، شاید بہت سے لوگوں کے علم میں نہ ہو، کہ الحمدللہ اس شر میں سے خیر برآمد ہوا۔ یہ تمام مکاتب فکر جن کے میں نے نام دیے ہیں، ان سب کے جو چوٹی کی قیادت تھی وہ اس وقت جمع ہوئی 1949 کی۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر کئی دن تک وہ اجلاس جاری رہا کہ کوئی متفقہ دستور بنایا جائے جس میں یہ تمام مکاتب فکر جو ہیں وہ ایک ہی دین پر، ایک ہی شریعت پر، ایک ہی اسلام پر متفق ہوں کہ یہ دستور اگر قائم کر دو تو ہم سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے۔ اور الحمدللہ کہ وہ 31 علماء جو سر جوڑ کر بیٹھے، انہوں نے 22 نکات مرتب کر کے ایک مکمل دستور کا خاکہ جو ہے وہ پیش کر دیا۔ یہ ہے ہماری طرف سے متفق علیہ دستور، یہ ہے شریعت، یہ دین، اس کو نافذ کرو۔ گویا کوئی وہام رہا ہی نہیں، سب کی شریعت ایک، سب کا اس پر اتفاق ہے، اور سب کی اس وقت کی جو چوٹی کی قیادت تھی، لیڈرشپ، ان سب کے دستخط موجود ہیں۔ اور مجھے بعد میں لیاقت بلوچ صاحب نے بھی بتایا تھا کہ 1995 میں جب ملی یکجہتی کونسل جو ہے اس کا قیام عمل میں آیا، کیونکہ وہ دور وہ تھا کہ ہمارے دشمنوں نے شیعہ سنی فساد پیدا کیا، رو کی جو ہے کاروائیاں تھی، جیسے آج بھی آپ جب ٹریس بیک کرتے ہیں کہ مناوا میں پولیس کیمپ پر جو حملہ ہوا، ظاہراً وہ شاید کچھ قبائلی تھے، لیکن اس کے پیچھے اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ ہماری حکومت یہ ماننے پر مجبور ہوئی کہ وہ رو تھی، یہ بھارت کی خفیہ ایجنسی تھی جس نے یہ کام کروایا، اور یہ سب اسی طریقے سے ہو رہا۔ اس وقت بھی شیعہ سنی جو ہے اس فساد کو ہوا دینے کے لیے جو کام ہو رہے تھے کہ کبھی امام بارگاہوں پر فائرنگ ہو گئی اور وہاں بے شمار بھول دیے گئے، کبھی مسجد کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کر کے وہاں بے شمار جو ہے وہ اپنی جان سے گئے۔ یہ جو کیفیت تھی اس وقت ملی یکجہتی کونسل جو ہے پاکستان میں وجود میں آئی تھی، اور پھر تمام مکاتب فکر کے علماء پھر جمع ہوئے، ٹاپ کی لیڈرشپ، ان سب نے وہ 1951 یا 49 کا جو معاہدہ تھا 22 نکات، اس پر دوبارہ اتفاق رائے کیا اور دوبارہ دستخط کیا اس وقت کی لیڈرشپ نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے حوالے سے
تمام مکاتب فکر متفق ہیں، اور ایک دستور جو ہے ان کی جانب سے پیش کیا گیا کہ یہ قائم کر دو تو یہ شریعت کا نفاذ ہوگا، یہی دین کا نفاذ ہے، یہی اللہ کا نظام جو ہے وہ دستور ہے کہ جو ہمیں مطلوب ہے۔ چنانچہ شریعت کیا ہے اور کیوں اس کی ضرورت ہے، یہ ہمارے لیے آپشنل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دین ہمیں عطا کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، مکمل ضابطہ حیات، کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اب ہمارے پاس آپشن نہیں تھی کہ اس کو نافذ کریں، اس کو امپلیمنٹ کریں، اس کو قائم کریں، اس پر عمل کریں یا نہ کریں، برابر نہیں۔ سورہ مائدہ کی جو آیات پہلے ہی رکوع میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، شامل ہے، نازل تو ہوئی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اے مسلمانوں آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان، دین و شریعت کامل، ہر اعتبار سے مکمل، قیامت تک کے لیے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت ہدایت کا بھی اتمام فرما دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند فرما دیا۔ علماء میری اصلاح کریں گے اگر کوئی بات میری زبان سے غلط نکل جائے۔ اس آیت کے نزول کے موقع پر یہود نے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہمیں عطا ہوتی تو اس کے یوم نزول کو ہم اپنا سالانہ جشن قرار دیتے، عید بنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اسلام کے لیے سرٹیفکیشن آئی ہے جن الفاظ میں آئی۔ اگلے ہی رکوع میں ایک بہت اہم آیت ہے، میں چاہوں گا کہ ہماری توجہ ادھر بھی ہونی چاہیے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے مسلمانوں اب اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ ایک مکمل ضابطہ حیات جس میں انصاف ہے، کامل انصاف ہے، اور وہ نظام قائم ہو جائے تو امن و امان ہے، اور اس نظام کے قیام کے نتیجے میں انسانوں کے جو شرف انسانیت والے اوصاف ہیں، جو ملکوتی اوصاف ہیں، جو اس کی روحانی ترقی والے اوصاف ہیں، وہ ترقی پاتے ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں کامیابی کے راستے ہموار ہوتے ہیں۔ وہ بہترین کامل نظام، اعلیٰ ترین نظام تمہیں عطا کر دیا، انفرادی رہنمائی بھی دے دی، اجتماعی رہنمائی بھی دے دی۔ اب اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس میثاق کو یاد رکھو جس میں اللہ نے تمہیں جکڑ دیا، باندھ دیا۔ یہ کون سا میثاق ہے؟ ہم کسی میثاق میں بدے ہوئے نہیں، ہمیں تو نہیں معلوم، ہم تو اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں۔ شریعت پر عمل کریں تو بھی کوئی حرج نہیں، شریعت کو نافذ کریں یا غیر اللہ کی حاکمیت کو قبول کر لیں، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ کون سا میثاق ہے؟ اس سے پہلے بنی اسرائیل سے بھی لیا گیا تھا جب شریعت دی گئی انہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ شریعت اس لیے عطا نہیں ہوئی کہ اس کو کبھی کبھی پڑھ لیا کرو ایصال ثواب کے لیے یا حصول ثواب کے لیے، یا اس پر ریسرچ پیپر لکھ لو اور بس قانے ہو جاؤ۔ اس کو قائم کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور یہ تمہارا اللہ سے عہد ہے۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے اس کو رب مان لیا، اس رب نے اپنا قانون دستور تمہیں عطا کر دیا، اب اس سے ادھر ادھر نہیں ہل سکتے۔ اگر نافذ نہیں کرتے تو اللہ سے بدعہدی کر رہے۔ قرآن کا پیغام تو میں یہ سمجھ پایا ہوں۔ آگے چلیے اسی صورت میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہی صورت ہے نا، تکمیل شریعت کی صورت ہے، علماء جانتے ہیں، انہی سے کوئی فیض حاصل کیا ہے۔ 3 فتوے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی نازل کردہ اس شریعت کے مطابق، دین کے مطابق، آسمانی وحی کے مطابق، اس ہدایت آسمانی کے مطابق فیصلے نہ کریں، اور یہ فیصلے کرنا یعنی اجتماعی نظام کی طرف اشارہ ہے، عدالتوں میں فیصلے ہیں اس کے مطابق، تمام معاملات اس کے مطابق طے پائیں، جو ایسا نہ کریں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی تو ہیں جو کافر ہیں، یعنی اللہ کی نگاہ میں کافر ہیں۔ شریعت مل گئی، اس کو قائم نہیں کر رہے۔ 90% سے زیادہ مسلمان ہیں پاکستان میں، 63 سال سے یہاں شریعت نافذ نہیں ہے۔ یہ فتویٰ جو آیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ،
یہ صوفی صاحب کا نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ مولانا علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو شخص اعتقادی طور پر اللہ کی شریعت کو نہ مانے اور نافذ نہ کرے وہ تو ہے ہی کافر۔ اب معلوم نہیں اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے جب ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ کیا ہم اللہ کی شریعت کو نافذ کر کے چور کی سزا کو نافذ کر کے اور ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں، ہم اپنی قوم کو ٹنڈا بنا دیں؟ یہ ظلم ہم نہیں کریں گے۔ ایسا کہنے والے حکمران کہاں کھڑے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن اصحاب علم بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہماری اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں، آج کے دور میں قابل عمل نہیں ہیں۔ یہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تشریح کی روشنی میں ان کا مقام کیا ہے؟ بہتر ہے کہ علماء رہنمائی فرمائیں۔ ساتھ ہی فرمایا جو اعتقاداً تو مانتا ہو لیکن اس پر عمل نہ کرے، یعنی فیصلے اللہ کے قانون اللہ کی شریعت کے مطابق نہ ہوتے ہوں جس علاقے میں جس معاشرے میں، تو وہ عملی طور پر کافر ہیں۔ اعتقادی کافر نہیں، عملی کافر ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ۔ اس سے آگے چلیے، اسی رکوع میں پھر ایک اور فتویٰ ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ شریعت اللہ نے عطا کر دی ہے، ایسے ہی عطا نہیں کر دی کہ بس اب تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہ میں وہ لوگ ظالم ہیں جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ یہ بڑی بے انصافی ہے، اور بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ رب کی دھرتی ہے یا کسی آج جو نیو ورلڈ آرڈر کا نعرہ لگایا تھا بش نے، بڑے بش نے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظام چلنا چاہیے دنیا میں، اللہ تعالیٰ کو حکومت کرنی ہے تو آسمان میں کرے، یہاں اس کا کوئی دخل ہم برداشت نہیں کریں گے، بلکہ اس کے وفاداروں کو چن چن کر ختم کریں گے۔ تو سوال کیا ہے کہ اس بے انصافی کیا ہے؟ دھرتی رب کی ہے، یہ دنیا اس کا مالک و خالق اللہ ہے، اور یہاں اس کے باغی کا نظام جو ہے وہ مسلط کر دیا جائے، وہ شیطان۔ معاشرتی نظام میں آج کا جو ہے متفق علیہ نظام کیا ہے؟ ایک لفظ میں مادر پدر آزاد بے حیا تہذیب ہے آج پوری دنیا میں۔ یہ کیا ہے؟ شیطانی تہذیب ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، اس کے بارے میں فرمایا، شیطان کے بارے میں۔ وہ باغی اللہ کا سب سے بڑا، آج اس کے نظام کو پوری دنیا نے قبول کر رکھا ہے۔ مالیاتی نظام سود پر مبنی ہے، تمام عالم اسلام کا بھی یہی حال ہے، جس کے بارے میں قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ اور رسول کی طرف سے تمہارے خلاف الٹیمیٹم ہے۔ لیکن وہ نظام پوری دنیا پر مسلط ہے، دھرتی رب کی ہو اور اس پر قابض ہو جائے اس کا باغی، اور ہم اس باغیانہ نظام کو، ابلیسی نظام کو قبول کرنے، اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آگے فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جان لو یہ معاملہ شریعت کا اتنا سادہ نہیں ہے۔ اب اگر اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو پھر یہی لوگ اللہ کی نگاہ میں فاسق ہیں، نافرمان ہیں، باغی۔ تو شریعت کیوں کا معاملہ میں تو کچھ اسے اس طرح دیکھتا ہوں، شاید میں غلطی پر ہوں، اور میں یہ بات بڑے ہی ادب کے ساتھ علماء سے گزارش کروں گا کہ اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائیں، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اور تیسرا سوال، پھر شریعت کیسے؟ اس سوال کا ایک پس منظر جو ہے وہ آپ کے ذہنوں میں تازہ ہوگا۔ یہ سوال اب بھی اٹھا ہے کہ کیا شریعت نافذ کی جائے گی ڈنڈے کے طور پر؟ یہ کیا کر رہے ہیں طالبان؟ کیا بندوق کی نالی کے ذریعے، بندوق کے ذریعے جو ہے اس کی گولی سے ڈرا کر شریعت قائم کی جا سکتی ہے؟ سوال ہے اپنی جگہ۔ اور اس سے پہلے یہ سوال اٹھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، لال مسجد کا سانحہ کوئی زیادہ پرانا نہیں ہوا، اور اس کے حوالے سے تمام علماء ایک بات پر متفق تھے، الحمدللہ کسی بات پر متفق ہیں۔ میں نے عرض کیا اس سے پہلے، کیونکہ بعض ہمارے بہت ہی قابل احترام علماء بعد میں پہنچے ہیں،
میں نے حوالہ دیا کہ شریعت کے حوالے سے سب لوگ متفق ہو چکے ہیں، تمام مکاتب و فکر کے لوگ، وہ 22 نکات 31 علماء کے۔ اسی طرح یہاں اتفاق تھا کہ مطالبہ تو درست ہے، طریقہ صحیح نہیں ہے لال مسجد والوں کا۔ یقیناً یہ بات جو ہے اس کے اندر وزن ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی سوال اٹھتا ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے، اس کی رہنمائی فرمائی جائے۔ یہ سوال ابھی تک اہل علم کے ذمے ہے، اور اب وہ دوبارہ اٹھ کر سامنے آیا ہے کہ وہ طریقہ غلط ہے، وہ غلط کر رہے ہیں، تو پھر صحیح طریقہ بتایا جائے، قوم کی رہنمائی کی جائے، اور جس عظیم نعمت سے جسے اللہ نے اپنا احسان اور انعام قرار دیا، یہ شریعت کی تکمیل، اس سے ہم 63 برس سے محروم ہیں، اس نعمت سے ہم کیسے دوبارہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کیسے بڑھ کے وفادار بن سکتے ہیں دوبارہ؟ اس وقت تو ہم کھڑے ہیں اللہ کے ان فتووں کی زد میں ہیں، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان فتووں کی زد سے نکلنے کا طریقہ کون سا؟ یہ ہیں کچھ اہم سوالات جو آج کی اس محفل میں، اور میں پھر عرض کروں گا کہ معذرت خانہ انداز میں بسد ادب کوئی گستاخی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ وہ سوالات ہیں جو عوام الناس کے ذہنوں میں ہیں، اور اس پر رہنمائی علماء کرام ہی دے سکتے ہیں، اور یہ وقت کی ضرورت ہے، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں، اور اب ہم ان کی رہنمائی کے منتظر رہیں گے۔ اور میں اس بات کا بھی مجھے پورا یقین ہے کہ آج کے موضوع کی اہمیت کے اعتبار سے تمام فاضل مقررین اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ٹو دی پوائنٹ بات ہو، اور جو بھی دیا گیا وقت ہے اس کے اندر اندر بات کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ میں اس بات سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ حسن جزاک۔ جزاک اللہ۔ حافظ عاقب سعید صاحب معزز مہمانان گرامی کو خوش آمدید بھی کہہ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے سیمینار شریعت کیا، کیوں اور کیسے، اس کے حوالے سے جو اہم باتیں زیر بحث آنی ہیں ان کے لیے معزز علماء کرام کی خدمت میں گزارش بھی پیش کر رہے تھے۔